تیرے شمع ضیاء بار فلا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. محترم حاضرین، قرآن کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان داعی الی اللہ ہے اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو عام کریں اور تمام انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. عام طور سے جب دعوت کی بات ہوتی ہے، تبلیغ کی بات ہوتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے. جو عالم علماء ہیں ان کا کام ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے. لیکن قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان داعی ہے اور دعوت کی ذمہ داری یہ ہر مسلمان کی ہے اور اپنی طاقت، اپنی وسعت کے مطابق ہم میں سے ہر شخص کو یہ کام انجام دینا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ. اللہ پر تمہارا ایمان ہے. تو ساری امت کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی. سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نیکیوں کو پھیلائیں، برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں. یہ سب کی ذمہ داری ہے اور یہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے. ہم میں سے ہر شخص کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کا داعی ہو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تمہارے پیکر میں ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی داعی ہو، خیر کی دعوت دے، بھلائی کی داعی ہو، نیکی کو پھیلائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہاری شکل میں، تمہارے پیکر میں
اس سرزمین پر ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی داعی ہو. تمہارا تعارف یہی ہے اور تمہاری پہچان یہی ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ خیر کی دعوت دیتے ہیں اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور یہ برائی سے روکتے ہیں. فرمایا اولئک ھم یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیابی تو سب کو چاہیے، کامیابی تو سب کو چاہیے، اللہ کی رضا سب کو چاہیے، جنت تو سب کی طلب ہے. تو کامیابی کا راستہ ہی جب دعوت اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو دعوت کا کام کرنا ہے. ہم میں سے ہر شخص داعی ہے. ٹھیک ہے، ایک عالم ہے، اس کی زیادہ ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کی حیثیت سے وہ مسئول ہے. عام انسان ہے، وہ اپنی حیثیت سے مسئول ہے. ذمہ داری سب کی ہے. اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے مطابق اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ دعوت کا کام صرف عالم علماء کا کام ہے، دعوت کا کام صرف مبلغین کا کام ہے. دعوت کا کام ہر مسلمان کا کام ہے. ایک اور آیت میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے. عام طور سے ایک عمومی صیغے میں بات کہہ دی جاتی ہے، عورتیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، لیکن بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ مردوں کا بھی ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، غم گسار ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو یہاں صرف مردوں کا ذکر نہیں کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا. عورتوں کا بھی کام ہے، مردوں کا بھی کام ہے. عورتیں اپنے میدان میں کام کریں گی، خواتین کے اندر کام کریں گی، گھروں کے اندر کام کریں گی. مرد اپنے دائرے کار میں کام کریں گے. تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص داعی ہے اور ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی اعلان کر دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ. علی وجہ البصیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر پورا یقین ہے کہ اسلام ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے. اسلام ہی روشنی ہے اور باقی سب اندھیرا ہے. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں اور بھی حق ہو سکتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. حق اسلام ہے، اسلام روشنی ہے، اسلام صداقت ہے، اسلام حق ہے. تو اس پر ہم میں سے ہر شخص کو پورا اطمینان رہنا چاہیے. اور جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اتنا اطمینان بڑھتا جائے گا، شرح صدر میں اضافہ ہوگا. تو پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطل ہے. اور یہ یقین جتنا بڑھے گا تو اتنی ہی تڑپ پیدا ہوگی کہ اس حق کی طرف سب کو بلایا جائے. سب ہمارے بھائی ہیں، سب آدم حوا کی اولاد ہیں. تو ان کو جہنم کے راستے سے بچانا ہے، جنت کے راستے پہ لانا ہے. پورا اطمینان ہونا چاہیے اسلام کی حقانیت پر، صداقت پر. مطالعہ کرنا چاہیے، جتنا مطالعہ کریں گے اسلام کی عظمت واضح ہوگی. ایک غیر مسلم کہنے لگا ایک مسلمان ساتھی سے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک مسلمان جب اپنے دین کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنی مذہبی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور مضبوط ہو جاتا ہے وہ.
اور ایک ہندو جب اپنی مذہبی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کے شکوک و شبہات میں اضافہ اور ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہے یہ. اب آپ عیسائیت ہی کا اگر مطالعہ کریں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک ہے کہ تین ہے، اور ایک تین کا کیا چکر ہے. وہ ایسے ایسے فلسفے، ایسی ایسی باتیں وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو جتنا مطالعہ ہوگا اتنا اطمینان ہوگا، اور جتنا اطمینان ہوگا اتنے اعتماد کے ساتھ دعوت کا کام ہوگا. میں جس کی طرف بلا رہا وہ حق ہے، باقی سب باطل ہے. مجھے اندھیرے سے نکال کر کے انسانوں کو روشنی کی طرف لانا ہے، مجھے جہنم کے راستے سے بچا کے جنت کی طرف لانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی چراغ جلا دیا جائے اور پروانے اس کے اوپر ٹوٹ کے اپنی جان دیں اور کوئی ان کو بچانے کی کوشش کرے. تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے جنت کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پورے اطمینان کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی بلا رہا ہوں اور جو میرے متبعین ہیں وہ بھی بلا رہے ہیں، اور ہمارا شرک سے کوئی واسطہ نہیں. اب آپ سیرت کو پڑھیے. جو مسلمان ہوتے تھے وہ داعی ہو جاتے تھے اور ان کے ذریعے سے اسلام پھیلتا تھا. اپنے حلقہ اثر میں وہ دعوت دیتے تھے. حضرت ابو بکر کے ذریعے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت عثمان کے ذریعے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت عمر کے ذریعے کتنے لوگ. ہر مسلمان داعی تھا، ہر مسلمان کے اندر دعوتی تڑپ تھی. تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ دعوت کا کام مخصوص لوگوں کا کام ہے. ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت پہنچا سکو تو وہی پہنچا دو، ایک حدیث پہنچا دو، جتنا ہو سکتا اتنا پہنچاؤ. کیا بات کب کس کے اوپر اثر انداز ہو جائے ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اپنی اس حیثیت کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. اور ایک بات ذہن میں بالکل واضح رہنی چاہیے کہ دعوت کا طریقہ بہت سا ہے. دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. دعوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے، اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے. دعوت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے قلم کا استعمال ہوتا ہے. آپ جو ہے کوئی مضمون لکھیں، کوئی کتاب لکھیں، کوئی مراسلہ لکھیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے دعوت پھیلتی ہے. اور بھی ذرائع ابلاغ آج کل ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی باتیں پہنچائی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ. دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ اور دعوت کا سب سے بڑا ہتھیار وہ ہمارا عمل ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا کیریکٹر ہے. ہر مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے. آپ کے عمل سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے. لوگ اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، اور یہ سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ کیریکٹر کا پڑتا ہے، کردار کا پڑتا ہے. یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے نا کہ آپ ایک اچھے اور سچے مسلمان بنیں. آپ کی ذات سے اسلام کی صحیح نمائندگی ہو، آپ کے اندر صداقت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، محبت ہو، اخوت ہو، جو اسلامی کیریکٹر ہے، اسلامی کردار ہے، آپ کی ذات اس کی آئینہ دار ہو. یہ تو ہر شخص کے بس میں ہے. اس کے لیے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ قرآن کے عملی نمونہ تھے.
قرآن میں جو تعلیمات ہیں آپ اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے. آپ نے صحابہ کو اسی طرح سے تیار کیا. صحابہ قرآن کی تفسیر بن گئے اور قرآن کی عملی تصویر بن گئے. تو جہاں گئے اپنے اخلاق سے متاثر کیا انہوں نے، اپنے کردار سے انہوں نے متاثر کیا. تو یہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے نا. ٹھیک ہے تقریر سب لوگ نہیں کر سکتے، تصنیف کا کام سب لوگ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں. اپنی ذات کو اسلام کا نمائندہ تو بنا سکتے ہیں. اپنے اخلاق سے اپنے پڑوسی کو متاثر تو کر سکتے ہیں. آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین ایسا ہو کہ جو غیر مسلم بھی آپ سے معاملہ کرے وہ متاثر. مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا. آنکھ بند کر کے مسلمان کی دکان سے سامان لو، یہاں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، یہاں کوئی خیانت نہیں ہو سکتی، کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی. امانت رکھ دو یہاں، تمہاری امانت یہاں سے ضائع نہیں ہوگی. یہی کیریکٹر مطلوب ہے. یہ دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. برطانیہ میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک پاکستانی مسلمان تھا، اس کا ایک انگریز کے ساتھ کاروبار پارٹنرشپ میں ہوا. کچھ دنوں کے لیے پاکستان گیا، واپس آیا تو جو اس کا پارٹنر تھا، تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں عام طور سے دوسرے ملکوں میں کاروبار ہوتا ہے تو جو کاغذ وغیرہ بنتا ہے جو وہاں کے باشندے ہوتے ہیں ان کے نام بنتا ہے اور ایمانداری پہ معاملہ چلتا ہے. تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ سب کاروبار میرا، تمہارا کچھ نہیں. اب کاغذ وغیرہ تو اسی کے نام تھا. جو لوگ گلف میں کام کرتے ہیں ان کو بھی تجربہ ہوگا. لائسنس وغیرہ بنتا ہے تو وہاں کے مقامی لوگوں کے نام بنتا ہے. ان کی نیت خراب ہو جائے سب چلا جائے گا. تو اس انگریز نے انکار کر دیا. بیچارہ بہت پریشان ہوا، بڑی کوشش کیا اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو علاقے کا جو بڑا پادری تھا اس کے پاس وہ گیا اور جا کر کے اپنی شکایت رکھی اس کے سامنے. اس نے بلوایا اس کو، انگریز کو بلوایا اور اس کے کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد وہ تیار ہو گیا اس کا حصہ دینے کے لیے، سب کچھ مان گیا. تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر اتنی میں نے کوشش کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور کان میں کیا پھونک دیا اس نے کہ سب تسلیم کر لیا. تو جب معلوم کیا تو جو بات معلوم ہوئی بڑی افسوسناک ہے. اس نے یہ کہا کہ میں نے اس کے کان میں یہ کہا کہ تم کب سے مسلمان ہو گئے ہو؟ وعدہ خلافی تو مسلمان کرتا ہے، تم کیوں وعدہ خلافی کر رہے ہو؟ بے ایمانی تو مسلمان کرتا ہے، تم انگریز ہو کر کے، ایک عیسائی ہو کر کے بے ایمانی کر رہے ہو. اور اتنا اثر ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جو ہے سب کچھ تسلیم کر لیا، اس کا حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ جس کی پہچان ایماندار کی ہونی چاہیے اس کی پہچان بے ایمان کی ہو گئی ہے. جس کی پہچان سچے کی ہونی چاہیے اس کی پہچان جھوٹے کی ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں تعلقات کسی سے خراب کرنا ہو پارٹنرشپ میں کاروبار کر لیجئے، سب تعلقات خراب ہو جائیں گے. وعدہ خلافی، خیانت، قرض لینا پھر نہ دینا، معاملات کی خرابی، یہ آج ہماری پہچان ہو گئی ہے. یاد رکھیے یہ دعوت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لاکھ تقریریں کیجئے اور اچھی اچھی کتابیں لکھیے اور اچھے اچھے میسج بھیجیے، کچھ نہیں ہوگا. ہمارا عمل اگر یہ ہے، ہمارا کیریکٹر اور ہمارا کردار اگر یہ ہے تو ہم اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہیں. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم اسلامی تعلیمات کا اپنی جگہ پر نمونہ بننے کی کوشش کریں. ہر آدمی داعی ہے. آپ کے کردار سے اسلام پھیلے گا، آپ کے کیریکٹر سے اسلام پھیلے گا، آپ کا پڑوسی آپ کے حق میں گواہی دے گا. سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سچائی ہو، دیانتداری ہو، ایمانداری ہو، لوگوں کے کام آئیں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں، انسانیت کا ثبوت دیں، خدمت خلق کا ثبوت دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
غار حرا میں جب پہلی بار وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے جب آپ آئے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے ذکر کیا اور کہا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتحمل الکلّ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوازل الدہر کلا لا یخزیک اللہ ابدا۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ جو طاقت ہے کردار کی، کیریکٹر کی، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں۔ ہر آدمی چلتا پھرتا داعی ہے، ایک خاموش دعوت کا کام ہوتا رہے گا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، اپنے مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ دکاندار ہیں، گاہکوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کاروبار میں غیر مسلموں سے سابقہ پڑتا ہے، ایمانداری اور دیانت کا ثبوت دیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کیریکٹر بولے گا، آپ کا کردار بولے گا۔ آدمی نہیں سنتا، آدمی کی باتوں کو پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا بن جا۔ تو یاد رکھیے، ہم میں سے ہر شخص داعی ہے، اور دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کریں۔ صحابہ نے کردار کی خوشبو کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا تھا، عرب تاجروں نے ہندوستان میں اسلام کا تعارف اپنے امانت داری اور دیانت داری سے کرایا تھا، اور آج بھی یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔